ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی ہر دن جہنم سے اپنے بے شمار بندوں کو نجات عطا فرماتے ہیں. ان للہ عتقاء فی کل یوم ولیلۃ یعنی فی رمضان. اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ بہت سارے جہنم کے قیدیوں کو چھوڑ دیتا ہے، انہیں آزاد کرتا ہے، انہیں جہنم سے اور آگ سے خلاصی کا پروانہ عطا کرتا ہے. اور اللہ بندوں کی طرف ایسا متوجہ ہوتا ہے کہ ان لکل مسلم فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابہ، کہ ہر رات میں اور ہر دن میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول کرتا ہے. یہ اس ماہ مبارک کی قبولیت کی صورتحال ہے. چنانچہ اس مہینے میں ہم جو روزے رکھتے ہیں، ہم جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان کی راتوں میں تراویح کے اندر جو تراویح میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت ارشاد فرمائی، الصیام والقرآن یشفعان، کہ اے لوگو یہ روزے یہ معمولی نہیں ہے، یہ قرآن کی تلاوت یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ رمضان کے یہ روزے اور قرآن مجید کی یہ کثرت تلاوت اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہے کہ یہ تمہارے لیے سفارش کریں گے. روزہ اللہ سے کہے گا کہ خدایا میں نے اس کو دن میں کھانے سے روکا، یہ روزہ تھا، یہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کھا پا رہا تھا، یہ چاہ کر کچھ پی نہیں پا رہا تھا، اس کے پاس ٹھنڈے پانی تھے، بہترین غذائیں تھیں، اس کے پاس پاک بیویاں تھیں، لیکن میں نے انہیں ان تمام چیزوں سے روکے رکھا. شفعنی فیہ، اے میرے مولا اس بندے کے بارے میں میری سفارش کو قبول کر لیجئے، اسے معاف کر دیجئے، اس کے گناہوں کو بخش دیجئے، اسے جہنم سے خلاصی عطا فرمائیے، اسے جنت کا پروانہ عطا کیجئے. تو روزے کی اس سفارش کو اللہ رب العالمین روزے دار کے حق میں قبول فرمائے گا اور روزے دار یوں جنت میں ڈال دیا جائے گا. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرآن جس کی تم تلاوت کرتے ہو، یہ قرآن بھی بندے کے لیے سفارش کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ خدایا اس بندے نے رمضان کی راتوں میں تراویح میں قرآن پاک پڑھا، اس بندے نے راتوں میں جاگ کر میری کثرت کے ساتھ تلاوت کی، دنیا سوتی رہی، دنیا کا فاسٹنگ میں رہی، دنیا اپنی خواہشات کے پیچھے پڑی رہی، لیکن اس بندے نے میری خوب تلاوت کی. اے اللہ اس بندے کی مغفرت کیجئے اور اس بندے کے بارے میں میری سفارش کو قبول کیجئے. قرآن مجید کی اس سفارش کو بھی اللہ رب العالمین قبول فرمائیں گے اور اس بندے کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ ملے گا اور جنت میں جانے کا داخلہ ملے گا. یہ رمضان کے روزوں اور رمضان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی صورتحال ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اگر رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے تو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. اس سے بہترین موقع شاید اپنے روٹھے رب کو منانے کا پھر آنے والا نہیں ہے. اس سے بہتر موقع شاید کوئی دوسرا نہیں آئے گا. سیزن کے زمانے میں جو بزنس مین اور تاجر اپنی تجارت میں گھاٹے میں رہے، اپنی تجارت میں نقصان میں رہے، اس سے کسی دوسرے سیزن میں نفع کی امید، پروفٹ کی امید فضول ہے. اور سیزن کے زمانے میں جو بزنس مین، جو تاجر اور جو دکاندار اپنی تجارت کو اور اپنی بزنس کو ترقی کے راستے پر لے جائے وہ کامیاب تاجر سمجھا جاتا ہے. ایسے ہی دنیا اگر دارالعمل ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہاں جو بوؤ گے کل آخرت میں وہی کاٹو گے. دنیا آخرت کی کمائی کا ذریعہ ہے اور اس کے لیے سب سے بہترین موقع جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے وہ رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ ہے. اگر نیکیوں کے اس سیزن کے زمانے میں ہم محروم رہے، اس سیزن کے زمانے کی ہم نے قدر نہ کی، یہاں بھی ہماری زندگیوں میں غفلت رہی، روزوں کا کوئی خاص اہتمام نہیں، تراویح کا کوئی خاص شوق نہیں، گناہوں سے بچنے کی طرف کوئی خاص دلچسپی نہیں، نوافل میں ہم بڑھ نہیں رہے، قرآن کی تلاوت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ اور شعور ہمارے اندر نہیں جاگ رہا ہے، تو یقینی معنوں میں ہم سے زیادہ محروم القسمت اور کوئی نہیں ہوگا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی محروم ہے جو اس ماہ مبارک کو پانے کے بعد بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے. وہ مشہور حدیث جو سیدنا حضرت جبریل کے حوالے سے اکثر ہمیں سنائی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب منبر پر تشریف لائے اور حضرت جبریل نے یہ بد دعا کی، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، وہ آدمی برباد ہو جائے جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین. حضرت جبریل جو افضل الملائکہ ہیں اس کی بد دعا اور افضل الانبیاء کی آمین، اور وہ بھی جمعے میں خطبے کے وقت اس بد دعا کو کس قدر ہولناک بنا دیتا ہے وہ ہم اور آپ اس سے اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اس لیے
وہ لوگ جن کے پاس صحت و عافیت کے ساتھ یہ ماہ مبارک آیا ہے، ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، اپنے استغفار کے ذریعے سے، اپنی معافی کے ذریعے سے، اپنے توبوں سے اللہ رب العالمین کو منانے کی اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔